السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ کو 27 جون 2023 کو فرانس میں ہونے والے اسلام کے خلاف واقعے کی مذمت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، فرانس میں ہونے والے واقعے میں آپ میں سے کافی لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ ہمارے نیوز ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینلز اور دیگر چینلز کو اس کے بارے میں بتانے سے ڈر لگتا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 17 سال کے ایک نہال نامی لڑکے جو کہ وہاں پہ گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ 17 سال کی ایج میں وہاں پر گاڑی چلانا ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے ایک پولیس آفیسر نے اسے سڑک پر آ کر روکا، لیکن اس کے گاڑی نہ روکنے پر اس کو پسٹل سے فائر کر کے مار ڈالا۔ اس بات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور انہوں نے اس بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے ایک بہت بڑا احتجاج کیا۔ یہ احتجاج کوئی عام احتجاج نہیں تھا، یہ آج تک کا فرانس کی تاریخ کا سب سے بڑا کیا جانے والا احتجاج تھا، جس میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فرانس کو کتنا نقصان ہوا۔ اگر میں آپ کو اس لسٹ بتاؤں جو اس میں یعنی کہ ہوا، تو آپ کے لیے اس بات پر شاید یقین کرنا مشکل ہوگا۔ اس واقعے میں 800 پولیس آفیسر زخمی ہوئے، 1100 گن شاٹس فائر کیے گئے اور 2059 پولیس اسٹیشنز کو تباہ کیا گیا، یعنی کہ ان میں خرابی پھیلائی گئی، تباہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3500 یعنی 3500 اریسٹ کیے گئے۔ یہ بات انبلیویبل ہے کہ 45,000 پولیس آفیسر اس موقع میں تعینات کیے گئے اور کئی سینکڑوں بلڈنگوں کو تباہ کیا گیا، کئی سینکڑوں گاڑیوں کو جلایا گیا اور کافی برانڈز جیسے کہ نائکی، ایڈیڈاس یا ایپل وغیرہ کے سٹورز کو آگ لگا دی گئی یا ان کو ویسے ان کو لوٹ مار کی گئی، اور بھی ایسے کافی برانڈز اس میں شامل تھے۔ ایک اور بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو اس میں مالی نقصان ہوا، یعنی کہ جو اس کی کاسٹ آئی، جو اس پروٹیسٹ میں جو ان کے ملک کو بھرنی پڑی، وہ انبلیویبل ہے کہ 1.1 بلین ڈالرز یعنی کہ پاکستانی 3 خرب 300 ارب یعنی کہ رقم بنتی ہے، جو کہ اس واقعے کی وجہ سے نقصان ہوا۔ مسلمانوں کی اس واقعے کرنے کی ایک اور وجہ فرانس کی پالیسی تھی۔ اس پالیسی کے مطابق جو مسلمان یہاں پر صدیوں سے رہ رہے تھے یا اپنے کاروبار انہوں نے یہاں پر بنائے تھے، نوکریاں بنائی ہوئی تھی، ان کو نیشنلٹی نہیں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان سخت تنگی کے شکار تھے۔ ان کو بار بار ویزے لگوانے یا جو بھی ان کو پرابلمس فیس کرنا پڑتی تھی، اس وجہ سے تنگ آ کر اور مسلمانوں کو اپنی وہاں پر آزادی نہ ملنے پر، اسلامی طور پر، شرعی طور پر، یا پھر یوں کہیں کہ ان کے جو مسلمان ہونے یا پھر جو اسلام کے خلاف ان کی باتیں سن کر وہ اکتا چکے تھے۔ اس واقعے اور جو پچھلے واقعے جو ہو چکے تھے مسلمانوں کے خلاف قرآن پاک جلانے والے، میرے اندازے کے مطابق یہ ان باتوں سے تنگ آ کر انہوں نے یہ واقعہ کیا، جو کہ اسی دن کیا گیا جس دن اس لڑکے کو یعنی قتل کیا گیا، یعنی شہید کیا گیا۔ میں ایک اور بات واضح کرتا چلوں، یہ جو ویزوں والی بات میں کر رہا ہوں، یہ نیشنلٹی ملنے والی، وہ میں ان مسلمانوں کی کر رہا ہوں جو نائجیریا سے تھے یا افریقہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس لڑکے کا بھی تعلق نائجیریا سے تھا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب تھا ان لوگوں پر، جو انہوں نے اسلام کے خلاف غلطیاں کی تھی، جو اسلام کے اوپر غلط باتیں کی، قرآن پاک کی برہمتیاں کی۔ یہ ان واقعات اور ان جو انہوں نے نقصانات کیے، ان کا نتیجہ تھا جو کہ ان کو ملنا ہی ملنا تھا۔ مجھے اور کسی بات پر حیرانگی نہیں ہے، بس ایک بات پر حیرانگی ہے کہ ہمارے صحافیوں، نیوز چینل اور ٹی وی چینل جو اتنی باتوں کو کور کرتے ہیں، جو اتنے بڑے واقعات مسلمانوں کے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کور کرتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر اور ہمارے نیوز چینل اتنے ایماندار اور اتنے نیک بنتے ہیں کہ جو بھی واقعہ ہو، جیسے قرآن پاک کا بیلجیم میں واقعہ ہوا یا اس سے پہلے سویڈن میں ہوا، تو ان واقعات کو تو انہوں نے بڑا کہا کہ یہ ایسے ہے، جی ایسے ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن جب فرانس میں مسلمانوں نے اس چیز کو اپنایا یا اس چیز کو آگے بڑھایا یا احتجاج کیا ہے یوں کہیں گے، تو انہوں نے اس بات پر کوئی ایسی بات ہی نہ کی، کوئی ان کو سراہا ہی نہیں، کوئی سپورٹ نہیں کسی قسم کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے ڈر میں اور ان کے خوف سے، جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف خوف اللہ کا ہونا چاہیے، یہ اس خوف میں آ کر ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے، ہم لوگ جو جہاد کریں ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن کسی نے اس واقعے پر جن کو معلوم تھا انہوں نے اس پر کوئی بات کی؟ یقین جانے آج مجھے 27 جولائی 2023 کو، یعنی کہ اس واقعے کی 30 دن بعد پتہ چلا، اور میں نے فوراً اس واقعے کو آج ہی آپ تک پہنچایا، جیسے بھی کر کے۔
اچھا ہم ان پاکستانیوں کی بات چھوڑ دیتے ہیں، چلو انہوں نے یہاں تک ویڈیو نہیں آنے دی، یوٹیوب پہ چلی گئی لیکن انہیں زیادہ پوسٹ نہیں ہونے دی۔ لیکن ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو یورپ میں رہ رہے ہیں لوگ، جو فرانس میں ہمارے سفیر ہیں اس جگہ، ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ہمارے صحافی یعنی اینکرز یا ہمارے بیرسٹرز جو وہاں پر رہ رہے ہیں، اس واقعے کے بارے میں کیا ہمارے لیڈروں کو انہوں نے یہ بات بتائی نہیں ہوگی یا انہوں نے انفارم نہیں کیا ہوگا؟ اتنی بڑی بات جو حال ہی میں ہوئی ہے، پہلے کی بھی بات نہیں ہے، ابھی کی بات ہے، 1 مہینہ پہلے کی، کہ اتنی بلڈنگ چلائی گئی، ہزاروں اربوں یعنی روپے کا نقصان ہوا، مالی نقصان ہوئے، جانی نقصان ہوئے، جیلیں ہوئی، لوگوں کو اندر خانے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو اس واقعے کے بارے میں کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں کوئی بات کی؟ کوئی اس بارے میں انہوں نے کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایک جیسے ہیں، ہمارے صحافی، ہماری فوج، ہماری محافظ ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں، لیکن جو لوگ اس میں سے چند ایک لوگ جن کو مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں یا مسلمان ہونے کے باوجود ان کا مسلمانوں کے ساتھ خلوص نہیں، اینڈ پہ بس میرا یہی پیغام ہے کہ پاک فوج زندہ باد، اور تمام تر ایسے لوگ زندہ باد جو پاکستان کی نہیں بلکہ تمام تر مسلم امت کے خیر خواہ ہیں۔ پاک فوج خالی پاکستان کی محافظ یا پاکستان کا فائدہ نہیں سوچتی، بلکہ تمام تر مسلمانوں، چاہے جو جس ملک میں بھی رہنے والے ہوں، تمام تر مسلمانوں کو خیر خواہ ہیں، اور تمام تر مسلمانوں کو پاک فوج کی ضرورت ہے، چاہے جیسی بھی پاک فوج ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بری ہے جی، جو بھی ہے، لیکن پاک فوج کے بغیر تمام تر مسلمان ادھورے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا، اور تمام تر مسلمان ممالک جو اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ان کی مدد کیجیے گا جتنی ہو سکتی ہے، پاکستان سمیت دیگر فلسطین جیسے ہو گئے، اس طرح کے ان کے لیے ضروری ہے، کشمیر جیسے ملکوں کے لیے یا ریاستوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت ان مشکل حالات میں ان کی سپورٹ کریں۔ ایک تو وہ مالی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور ان کی جانیں مشکل میں ہیں۔ نیکسٹ میں ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا، اور آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا تاکہ ایسی ویڈیوز اور آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایسے واقعات جو سال پہلے ہو چکے ہیں یا چند سال پہلے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو اس طرح کا نہیں پتہ، میں کوشش کروں گا کہ ان تمام واقعات کو آپ تک پہنچاؤں اور خود بھی ان سے واقف ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔